آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی پیاری زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی کتنی پیاری زندگی تھی، کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریے گا۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ گویا جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام آپ رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا، اس بچے کا نام وہ رکھوں گا جو خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا عز و جل اس صاحبزادے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کا نام رکھو، جس کا معنی ہے حسن۔ تو حضور نے آپ کا نام حسن رکھا۔ پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لباب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ اے رات ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خوشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلے کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو دونوں نے حضرت امام حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو پرواز نہیں کرے گی۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسن و حسین سے محبت۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، امام حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنے دم پھیلائے کھڑا ہوا ہے اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ کہیں حسن و حسین
آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف بل میں چلا گیا اور بل میں داخل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کاندھے پر اور حضرت امام حسین کو بائیں کاندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینے کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اور جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فاطمہ، میں حسن و حسین کو باہر لے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن اور حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حضرت امام اور حسین دونوں پانی میں کھیل رہے ہیں، اور حسن اور حسین کو پانی میں کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان کے پاس پہنچ گئے اور پہنچ کر دیکھا اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اس ٹائم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، بس میں جلد حسن اور حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسیٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنے میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اکیلے بچے یہیں پر کھڑے رہے۔ حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دی ہے؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ یہ حسین تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے شرموں میں اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ لڑکے تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہوں کا باغ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ باغ کے مالک کے پاس گئے اور پہنچ کر ان سے یہ باغ خرید لیا اور واپس آ کر لڑکے کو کہا کہ میں نے یہ باغ خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے۔ اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں وہ مانوں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو، اب یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کے کچھ واقعات تھے جو آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہوں تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا نام ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے اچھے واقعات آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔